امام حسین تک نہیں جا سکتا، نہ ہر کسی کو امام حسین گلے لگا سکتے ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں آج بھی امام حسین تک پہنچنے میں۔ آج بھی امام حسین تک پہنچنے میں بہت سی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں رکاوٹ ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت میں یہاں سے کر سکتا ہوں کہ آج بھی مشغولیت روک لیتی ہے کہ حسین تک نہ جاؤ، آج بھی مصروفیت روک لیتی ہے کہ حسین تک نہ جاؤ، بازار روک لیتا ہے کہ حسین تک نہ جاؤ، گھر کا کاروبار روک لیتا ہے کہ حسین تک نہ جاؤ، بد عقیدتی روک لیتی ہے کہ حسین تک نہ جاؤ، خون کی نجاست روکتی ہے کہ حسین تک نہ جاؤ، عقیدے کی فساد طبیعت روکتی ہے کہ حسین تک نہ جاؤ، ظلم کا مزاج روکتا ہے کہ حسین تک نہ جاؤ، باطل کی حکومت روکتی ہے کہ حسین تک نہ جاؤ۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ روکنے والوں کی بہت بھیڑ ہے، مگر حسین کے یہاں جانے والوں کی بھی بہت بھیڑ ہے، یہ آنے والے بھی کبھی نہیں رکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روکنے والے کمزور بہت ہیں، آنے والے طاقتور بہت ہیں۔ چلیے یہ باتیں تو آپ سے ہوتی رہیں گی، لیکن آج جو سب سے اہم گفتگو آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کرنا چاہتا تھا وہ بس تھوڑی سی ہے اور اس کے بعد بات ختم۔ وہ اس لیے بھی بات ختم کہ جتنے افراد مجھے مل گئے ہیں اور جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں، میں اپنی بات کو رکھوں گا اور یہ کوشش کروں گا کہ وہ حضرات جو یہاں سن رہے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد فیصلہ کن اسے دوسرے افراد تک پہنچانے کی اس لیے کوشش کریں کہ فی زمانہ یہ ضرورت کہ آپ امام حسین کو سمجھائیں، آپ امام حسین کو پہچانوائیں، فی زمانہ یہ ضرورت کہ آپ حسین ڈے کریں، آپ یوم حسین کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کا نام لے کر آپ ایک گمراہ انسان کی طبیعت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، آپ اس زمانے کو پہچانوانا چاہتے ہیں جو گندا ہو چکا ہے، جو فسق سے بھر چکا ہے، جو باطل کا بھرم رکھ رہا ہے۔ امام حسین تو آپ کا سہارا بن رہے ہیں، دراصل آپ ایک باطل زمانے کا علاج کر رہے ہیں، ایک باطل زمانے کا علاج کر رہے ہیں۔ کیسے؟ میں آج بھی کہتا ہوں، جہاں سے میں ابتدا کروں گا وہ ایک عجیب جگہ ہوگی۔ آج قرآن جس زندگی کا طالب ہے، کیا اس مجمع میں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن جس زندگی کا طالب ہے وہ زندگی واقعاً روڈ کو اتر آئی ہے، واقعاً ہمارے گھروں میں اتر آئی ہے، واقعاً ہمارے سماج میں اتر آئی ہے، واقعاً ہمارے ماحول میں اتر آئی ہے، واقعاً ہمارے فیملی میں اتر آئی ہے؟ نہیں، قرآن جس زندگی کو چاہتا ہے وہ قرآن کے اندر بند ہے۔ ہم جس زندگی کے راہوں پہ چل رہے ہیں وہ ہماری سماجی زندگی ہے۔ یہ عجیب دوری آ گئی ہے کہ سماج کی زندگی اور ہو کے رہ گئی ہے، قرآن کی زندگی اور ہو کے رہ گئی ہے۔ ایک لفظ اس یوم حسین کے حوالے سے، اگر سماج میں قرآن کی زندگی کا رواج ہوتا تو حسین کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ حسین گھر سے نکلے ہی اٹھے کہ سماج کو میدان میں آ کر پہچانوا دیں کہ قرآن کی زندگی یہ ہے، سماج کی زندگی یہ ہے، حکومت کی زندگی یہ ہے، قرآن کی زندگی یہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا گھر سے نکلنا اصل میں آپ کو جگانے کے لیے تھا، آپ کو بیدار کرنے کے لیے تھا، اس سماج کو تیار کرنے کے لیے تھا۔ کیسی تیاری؟ تیاری بس یہ تھی کہ ہر قدم پہ اگر تم میں جرأت انکار پیدا نہ ہو سکی تو تم پھر امام حسین کا نام بھی نہ لینا۔ امام حسین کا نام لینے سے کیا فائدہ؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ ایک لفظ آج ساری دنیا ایک دھوکہ دے رہی ہے، آپ کو بھی، سماج کو بھی، ہر جگہ سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک بات ہے کہ آپ کے جذبہ اطاعت کا غلط استعمال ہے۔ متوجہ ہو جائیے، کہیں لفظ رائے گا نہ کرا جائے، میری تقریر کا آخری حصہ ہے۔
طریقے کا. ہم غلط کریں تب بھی مانو, صحیح کریں تب بھی مانو. آپ نے کہا ہمیں تو حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ مانو. تسلیمات کی دنیا بے چین بھی اسی لیے ہے کہ مانو. ہم تو ہمیشہ ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن میرے عزیزوں آگاہ رہو کہ اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ مانو, مگر یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ بغیر پہچانے مانو. بیدار ہو جائیے. یہ کبھی نہیں کہا کہ بغیر پہچانے مانو. اندھی تکلیف جائز نہیں ہے. آپ سے یہ کہا گیا پہلے پہچانو بعد میں مانو. ظاہر سی بات ہے جسے تم پہچانتے ہی نہیں ہو اسے مان کیا رہے ہو. ماننا اسے ہے جسے واقعی پہچان چکے ہو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یوم حسین میں آؤ پہلے حسین کو پہچانو. مجلس میں جاؤ پہلے شبیر کو جانو. علم اٹھاؤ پہلے عباس کو پہچانو. تعزیے کو ہاتھ لگاؤ پہلے کربلا کو پہچانو. اگر پہچان چکے ہو تو ایک لفظ سنو, وہ حسین تمہارے دل میں آ کے تمہیں اجالا کیسے نہیں دے گا جس نے کربلا میں آ کے خاک کو کھا کے شفا بنا دیا. بہت متوجہ ہو جائیے گا. ان معصومین کی زندگی پر شک کر رہے ہو, ان معصومین کی زندگی کو رونق جلوے انسانیت سے الگ کر رہے ہو. تم ان پر کیا سوچ رہے ہو, تم اپنے اوپر سوچو. تم نے صحیح طریقے سے مانا نہیں ہے, ورنہ اجالا نظر آتا, ورنہ رونق نظر آتی, ورنہ برکت نظر آتی. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ آسمان سے اتر کے آ جائے تو مدینے کی گلیوں کو منورہ بنا دے, مکے کو معظمہ بنا دے. تم کیا سوچ رہے ہو, شک نہ کرنا کہ یہ تو اچانک ہو گیا کہ مکہ معظمہ ہو گیا, مدینہ منورہ ہو گیا. رسول نے آواز دی سنو, مکے کو اچانک نہ سمجھو, مدینے کو اچانک نہ سمجھو. میں خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں, جس کا فرد نجف پہنچے گا تو اشرف بنا دے گا, حسین کربلا آئے گا تو محلہ بنا دے گا. عجیب بات ہے, جس حسین نے زمین پہ قدم رکھے تو زمین میں شفا کے ذرات پیدا کر دیے. وہ حسین ہمارے دل میں آیا اور نورانیت نہیں ہے. وہ حسین ہمارے پاس آیا اور برکت نہیں ہے. وہ حسین ہماری محفل میں آیا اور رونق نہیں ہے. وہ حسین ہمارے دماغ میں آیا اور روشن خیالی نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا, دو ہی باتیں ہو رہی ہیں, یا تو تم حسین تک جا رہے ہو, حسین تم تک نہیں آ رہے ہیں. تم حسین کی طرف دوڑ رہے ہو, حسین تم تک نہیں آ رہے ہیں. ہاں ایک کام کرو, حسین تک جانے والوں میں اپنا شمار بعد میں کرنا, پہلے طریقہ سیکھنا کہ حسین تک جایا کیسے جاتا ہے. تہذیب چاہیے حسین تک پہنچنے کے لیے. اس لیے کہ لباس سے مرعوب ہو کر حسینیت کسی کو گلے لگا لے ایسا نہیں ہے. اقتدار سے مرعوب ہو کر حسین کسی کو اپنا بنا لے ایسا نہیں ہے. لشکر سے مرعوب ہو کر حسین کسی کو اپنا بنا لے ایسا نہیں ہے. حسین تک جانے کے سبق بھی نہ ملتے اگر حر کربلا میں حسین تک نہ گیا ہوتا. سبق دیا حسین نے, حر نے. کیسا سبق؟ اگر میں کہتا ہوں کہ حر کے جانے کو عالم اسلام نے اپنا شعار مان لیا تو حسین تک جانے کے حوصلے پیدا ہو جائیں گے. حر نے ایک لفظ سب سے پہلے رکھا اپنی زندگی میں. سب سے پہلے حر نے ایک کام کیا کہ یزید کی نوکری سے استعفیٰ دیا. بیدار ہے؟ سب سے پہلے یزید نے ایک کام کیا کہ یزید کی نوکری سے استعفیٰ دیا. میں نے پوچھا اگر جانا ہی تھا تو یوں چلے جاتے, یہ استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ آدمی کبھی حسین تک نہیں جا سکتا جس کے اندر یزیدیت کے جراثیم ہیں. وہ آدمی کبھی حسین تک نہیں پہنچ سکتا جو یزید کی کسی بھی طرح نوکری کر رہا ہے. اگر ضمیر یزید کا ہے تو حسین
तो हुसैन को पक्का भरोसा है अपनी कौम पर कि वो अकीदत में कभी भी बहक नहीं सकती थी। अकीदत के लिए करबला नहीं बनी है, बल्कि हकीकत के लिए करबला बनी, हकीकत के लिए करबला बनी है। सुनिए और गौर से सुनिए। दूसरा काम, एक अजीब और गरीब काम किया कि मेरे हाथ बांधो। आप जा ही रहे हैं तो क्या इमाम हुसैन चाहते हैं कि कोई हाथ बांध के जाए? नहीं, इमाम हुसैन नहीं चाहते थे। फिर हाथ क्यों बंधवा रहे हो? उन्होंने कहा कि हाथ इसलिए बंधवा रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कल तक इन्हीं हाथों से ऑर्डर दिया करता था, 4000 सिपाही मेरे इशारे पर चलते थे। आज हुसैन के दरबार में जा रहा हूं। हुसैन के दरबार में अकड़ के नहीं जाना, आजिज़ी के साथ जाना, मजबूरी के साथ जाना। इसलिए कि हुसैन का एक अजीबो गरीब फैसला यह है कि जो उसके यहाँ अकड़ के जाता है वो झुक के आता है, जो झुक के जाता है वो अकड़ के आता, अकड़ के आता। अजीजों, एक मिजाज है। तो आज भी हमसे हमारे इस्लाम का, कुरान का, शरीयत का एक मुतालबा यह है कि पहले जानो बाद में मानो। जिन लोगों ने सिर्फ माना, उनका कसूर ये था कि वो मानना जानते थे, पहचानना नहीं जानते थे। और जिसने नहीं पहचाना उसने हर किसी को माना। देखिए, मैं हर किसी की तफसीर तो नहीं कर सकता। जिसने बगैर पहचाने माना उसने हर किसी को माना, और जिसने पहचान के माना उसने सबको नहीं माना। सबको वो मान भी नहीं सकता। कैसे नहीं मान सकता? इसलिए कि जज्बे इताअत ये चाहता है कि आप जब भी किसी को माने, मारिफत के साथ माने। इताअत बाद में है, मारिफत पहले है। इताअत बाद में है, मारिफत पहले है। तब आप ये मारिफत से मतलब क्या है आपका? मारिफत से मतलब ये है कि चलो, अगर ये फैसला कर लिया कि मानेंगे तो कोई भी फिरौन आपके सजदे लूट के ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सजदा करने से पहले तय कर लो। और फरमा रहे, सजदा करने से पहले तय कर लो कि खुदा कौन है। कलमा पढ़ने से पहले तय कर लो कि रसूल कौन है। मुतवज्जे हो जाइएगा। इताअत करने से पहले तय कर लो कि इमाम कौन है। मेरी समझ में नहीं आता कि आज की दुनिया में ये कहते फिरते हो कि फला बुरा है, फला बुरा है, फला बुरा है। बुरे तो हर दौर में होते चले आए हैं। एक आदमी खुदा के नाम पे बुरा है, एक आदमी रसूल के नाम पे बुरा है, एक आदमी इमाम के नाम पे बुरा है। क्या झूठे इमाम नहीं हुए? क्या झूठे रसूल नहीं हुए? क्या झूठे खुदा नहीं बने लोग?
پہ آئے. اگر اہل بیت کی زمین پہ نہ آئے ہوتے تو آسمان تک چیزوں کو جانے کا حوصلہ پیدا نہ ہوتا. یا یوں کہہ لیجیے کہ عیسیٰ کے دور میں دسترخوان کو آتے تو سب نے دیکھا تھا, فاطمہ کے بغیر روٹی کو جاتے کسی نے نہیں دیکھا. توجہ دیجیے گا, اہل بیت صرف اس لیے آئے تھے کہ پشتیوں کو اوپر پہنچا دیں, زمین کو آسمان بنا دیں, ورنہ آپ اور ہم حسین کی عظمت کو کہاں سے پہچانیں گے؟ ایک لفظ سے پہچانیے, حسین زمین پر. میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں, آقا آپ کیوں تشریف لائے؟ یہ زمین ہے, زمین